بڑھیا کی وہ خدمت سر انجام دے کے آؤں. لیکن جب میں وہاں پہنچا دیکھا پانی بھرا ہوا ہے, گھر کی صفائی کر دی گئی ہے, بڑھیا کوئی کھانا کھلا کے دیا ہے. میں حیران ہوا کہ کون آیا ہے تہجد کے وقت جو یہ خدمت انجام دے کے گیا ہے. 2-3 دن ایسا ہوا, تیسرے دن میں چھپ کے بیٹھ گیا, پہلے گیا وہاں چھپ کے بیٹھ گیا, دیکھا تو خلیفۃ المسلمین خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اپنے محلے کی بڑیوں کے بکریوں کے دودھ دوہتے, ان کی دوسری خدمات سر انجام دیتے, ہر خدمت آپ نے سر انجام دی. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا عمر اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں, ہم یہ معیار کیسے نبھائیں گے, ہم اس معیار پر کیسے پورے اتریں گے. اور برادران اسلام بے شمار باتیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اشارہ کافی ہوتا ہے, لیکن پہلے انہوں نے کوئی اشارہ نہیں سمجھا کہ مجھے اتنا دور سے بلایا ہے, اب اشارے کرنے لگے ہیں, پہلے اشارے نہیں یاد آئے. بارہ میں 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا, ایک قابل تقلید نمونہ آج کے حکمرانوں کے لیے, ہر دور کے حکمرانوں کے لیے. اور بالخصوص میں پاکستان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ آج کل پاکستان میں سب سے بڑا حکمران جو جرم کر رہے ہیں وہ یہ کہ آئین اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کا اپنا حکم ہے. اور میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے ابھی, اور میں سمجھو ارادتاً میں یہ عرض کر رہا ہوں, ابھی آپ نے چند دن پہلے سنا پڑا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ملک پاکستان میں. ہمارے ایک مایا ناز عالم تھے, بہت بڑے رہنما, ایک لیڈر, ایک قائد, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین وارث ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب کو شہید کر دیا گیا. اب ان کا جرم کیا تھا, وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے فالوور تھے, ان کے پیروکار تھے. وہ بھی کہتے تھے حق کے لیے ڈٹ جاؤں گا, کسی خوف سے نہیں گھبراؤں گا, کسی لالچ میں نہیں آؤں گا. پچھلے دور میں پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے حق کا اعلان کیا, حق کا آوازہ بلند کیا, انہیں دھمکیاں دی گئیں, انہیں کہا دیا کہ راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے. وہ اوقاف کے ملازم تھے, خطیب تھے, کہا گیا کہ آپ کی خطابت ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا خطابت کیا ہے, جان بھی لے لو, تمہیں حق کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. پھر اس ظالم حکمران نے بغیر کسی قانون, بغیر کسی وجہ ان کی وہ ملازمت ختم کر دی. یہ میں کروں کہ آج حکمران ہمارے کیا کر رہے ہیں. اب کوئی بھی ملازم ہے تو وہ پرویز مشرف کا ملازم نہیں ہے, وہ کسی حکمران کا ملازم نہیں ہے, وہ سلطنت پاکستان کا ملازم ہے. لیکن وہاں جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کی بحث ہے, یہ قانون چل رہا ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے کہ آئین کی پابندی یہ مسلم حکمران کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اور پھر مسلم سلطنت کا آئین کیا ہے, وہ آئین قرآن و حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے, اگر قرآن سے مل جاتا فابہا, قرآن سے نہ ملتا حدیث سے رجوع کرتے. حدیث اگر خود یاد ہوتی ٹھیک, اگر یاد نہیں صحابہ کرام سے پوچھتے, کسی کو کوئی حدیث اس مسئلے کے حوالے سے یاد ہو, اگر وہ بتا دیتے تو کہتے الحمدللہ اتنے لوگ میرے معاون موجود ہیں جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتے. اور اگر حدیث نہ ملتی تو پھر اہل رائے کو, اہل علم کو, سیانے لوگوں کو بلاتے, ان سے مشاورت کر کے مسئلہ حل کرتے اور اس کا حل پیش کرتے. تو یہ ایک حکمران کا طریقہ ہے, ایک مسلم حکمران کا راستہ ہے. برادران اسلام بہت ساری باتیں ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. میں اسی دعا پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے, وما علینا الا البلاغ. ایک باری سورہ فاتحہ, ایک باری سورہ اخلاص پڑھی.
جو سارے پڑھے کے والی اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وجل وحمد اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على النبي الامي وعلى صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مولا پاک جس قدر بھی تیرے پاک کلام کی تلاوت کی گئی، تیرا پاک ذکر کیا گیا، تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا گیا، تیرے محبوب کے یار غار کا ذکر کیا گیا، تیرے محبوب کے صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا ذکر کیا گیا، نعت خوانی کی گئی، دیگر جتنے بھی امور خیر انجام دیے گئے مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب کا ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما، اس سب ثواب کو ہم سب اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفیقاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے توسل و تصدق سے حضرت آدم علیہ نبی کی نام علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا سب کی ارواح کو پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص مولا پاک اس سب کا ثواب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ مولا آپ کی صداقت کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ آپ کی شجاعت و سخاوت کے صدقہ سے ہم سب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ حضور علیہ السلام کے توسل و تصدق سے مولا پاک عالم اسلام پر اپنا کرم فرما، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما، پاکستان کو صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ کا قلعہ و گہوارہ بنا، پاکستان کی حکومت غیرت مند مسلمانوں کے ہاتھوں میں مولا پاک تھما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما، اس کو عشق مصطفیٰ کا منبع و مرکز بنا۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے جتنے بھی بزرگ ہماری بہنیں ہمارے بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا سب کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں تو علام الغیوب ہے، جاننے والا ہے مولا سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے قول و فعل کے اندر مطابقت پیدا فرما، ہم سب کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا نور پیدا فرما، ہمارے عمل کے اندر صداقت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے قول و فعل کے اندر مٹھاس پیدا فرما، ہمارے کردار کو ہماری گفتار کو پاکیزہ بنا۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ مولا پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے اور آپ کے یار غار کی صداقت، شجاعت اور سخاوت اور عشق اور محبت کے صدقہ سے حاجی صاحب نے جس بچے کا نام لیا مولا پاک تو مار بھی سکتا ہے، تو زندگی بھی دے سکتا ہے، تو بیماریاں بھی دیتا ہے، تو شفا بھی دیتا ہے۔ آج اس برکت محفل کے اندر ہم تیری بارگاہ سے اس بچے کے لیے صحت و سلامتی کی بھی مانگتے ہیں، عشق مصطفیٰ والی محبت رسول والی لمبی زندگی کی بھی مانگتے ہیں۔ اس بچے کو مستقبل میں اپنے والدین کے اپنے سارے عزیز رشتہ داروں کے دل کا چین بنا دے، سکون بنا دے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، ہم سب کے بچوں کو نیک و فرما بردار بنا دے، پورے عالم اسلام پر اپنی رحمت کی چادر بچھا دے، پورے عالم اسلام پر کرم فرما دے۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم برحمتہ